بخاری شریف کے اندر قال بعض الناس کا ایک عنوان ہے۔ امام بخاری کی عظمتوں کو سلام، شان کو سلام، انہوں نے اپنے دور کے غلط فکر اور افکار کے لوگوں پر رد فرمایا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی تو اپنے زمانے کے بعض الناس پر رد کریں۔ ہمارے زمانے کے بعض الناس کون ہیں؟ ہمارے زمانے کے بعض الناس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہے، ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے، لیکن غلط راہوں پر چل پڑے، جہاد کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں۔ افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کفریہ نظام کے سب سے بڑے حامی جمعیت علماء اسلام والے ہیں۔ موجودہ کفریہ نظام کے حامی حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ ہیں، ان کی زبان پر یہ نہیں کبھی آتا کہ ہم قرآن و سنہ کے محافظ ہیں، ہم قرآن و سنہ کے محافظ ہیں، ان کی کسی تقریر میں نہیں آئے گا۔ ان کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم پاکستان کے آئین اور قانون اور نظام کے حامی ہیں، اور حالانکہ میری اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی موجود ہے کہ پاکستان کا آئین بھی کفریہ اور پاکستان کا قانون بھی کفریہ اور پاکستان کا نظام بھی کفریہ، اور بارہا حضرت مولانا فضل الرحمان کو مناظرے مباحثے کا چیلنج دیا، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک بڑی جماعت ہے جو ان کے ساتھ ہے، یقیناً ہے، جامعہ فریدیہ کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ ہے، اس سے کہ وہ آسان رستہ بتاتے ہیں۔ آسان رستہ بتاتے ہیں۔ آسان رستہ کیا ہے؟ جلسہ کر لو، ختم نبوت کا پروگرام کر لو، اور اس کے بعد زہرانے شروع ہو گئے ہیں۔ بھی ختم نبوت کے پروگرام کے بعد تو شہادتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے اندر آپ نے تحریک چلائی ختم نبوت کے تقدس اور عظمت کے لیے، تو بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہو گئی، اور بڑے بڑے دجال اس وقت کے قتل کر دیے گئے، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد ایک آدھ مسلمان ہو گیا اور ایک ویسی جا کر مر گئی عورت۔ یہ ہوتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ہم قادیانیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم قادیانیت کو رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک مذہب کے طور پر رہے۔ میں کہتا ہوں قادیانی مذہب نہیں ہے، مولانا کعبی کا بیان ہے کہ قادیانی ایک مذہب ہے، ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں، ہم ختم نہیں کرنا چاہتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو کیوں ختم کیا؟ جو اسلام کے نام پر دھوکہ دے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر حملہ کر کے اپنا مذہب ایجاد کرے، لوگوں کو کہے یہ اسلام ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ کوئی دنیا کا نظام اور ان کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو مانتے ہیں آئین کی روشنی میں، لیکن ہمارا موقف یہ غلط ہے، آئین غلط ہے۔ ہم قادیانیوں کو نہیں مانتے، ان کو مرتد سمجھتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ایک ہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ پہلے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرو، چاہے ہم شہید ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جیسے کروڑوں عبدالعزیز شہید ہو جائیں، اللہ کا دین سربلند ہو جائے، یہ اصل ہے۔ دہشت گردی، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ آپ جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم حکم کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، ضربۃ السلام کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا جہاد پر بیان نہیں ملے گا۔ کشمیر کمیٹی کے ممبر رہے، مراعات حاصل کرتے رہے، لیکن کبھی بھی ان کا جہاد کے موضوع پر بیان نہیں ملے گا۔ اور جتنے بڑے بڑے اکابر جمعیت کے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب حفظہ اللہ، ان کا جہاد کے موضوع پر بیان نہیں ملے گا، اور دیگر اکابر کا بھی یہی حال ہے۔ ریلیاں نکالنا ہمارے آقا اور صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے، جلوس نکالنا سنت نہیں ہے، مذمتی بیان دینا سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ صبر ہے، اور دعوت و تبلیغ ہے، زبان سے جہاد ہے۔ مکہ مکرمہ میں زبان سے جہاد کیا، اور مدینہ منورہ میں تلوار سے جہاد کیا۔ جو نعوذ باللہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، خلفائے راشدین صحابہ کرام کی جو گستاخی کی جاتی ہے، اگر آج کے کسی عالم کی اتنی گستاخی ہو جائے
تو ہزاروں لاکھوں علماء اور طلبہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے قائد کی گستاخی کی جا رہی ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔